بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 29 جنوری بدھ کا دن بڑی اہم خبریں۔ ایک تو یورپی انسانی حقوق کا وفد پاکستان اور امریکہ کا وفد بھی، اور خان نے ہار ماننے سے انکار کیا۔ جیل سے فائنل کال، 8 فروری سے تحریک انصاف کا مزاحمتی سیاست کا آغاز، اور جو بیک ڈور رابطوں میں ایک اور اعلیٰ سطح کی بڑی ملاقات، اور اس کے ساتھ امریکی پاکستانیوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑا خط، وزیر خارجہ کو بڑا خط، اور یہ جو آمد انسانی حقوق کے وفد کی ہے وہ بڑی اہم تفصیل ہے، آپ کو سمجھنا ہوگی۔ چین پاکستان سے ناراض، چینی انجینئرز اور ورکرز کی پاکستان سے واپسی شروع، معاملات انتہائی خراب۔ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بڑا بریک تھرو، سیاسی تحریک مل کر چلانے پر راضی، اور سیاسی عدم استحکام پر تاجر پریشان، اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر معاملات حل کرنے کا مطالبہ۔ خان پر ریڈ لگانے کا منہ کی کھانے والوں کو اب ایک اور ریڈ لائن انہوں نے جاری کی، اور محسن نقوی کا امریکہ کا دورہ نون لیگ کے گلے کی ہڈی کیوں بن گیا۔ سونامی کا رخ بلوچستان کی طرف، اور 31 جنوری کو وہاں بڑا جلسہ بھی ہے، اور سندھ میں غنڈہ راج، بلاول کا بندوق کنپٹی پر رکھ کر قانون پاس کروانے کی پارلیمنٹ میں خبریں۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف میں دوبارہ بڑی صف بندی۔ جو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، اس نے بڑا اہم اعلان کیا کہ اب ہومیوپیتھک قیادت کا کام ختم۔ اب ہر وہ شخص جو خان کی ٹویٹس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، گولی کیوں چلائی سوال نہیں پوچھ سکتا، مفاہمت کی بات کرتا ہے، نہ وہ مرکز میں رہے گا نہ صوبائی عہدوں پر۔ تنظیم نو 8 فروری کے بعد شروع ہوگی، اور ان لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جو 9 مئی کے بعد مزاحمت کی ایک مثال بن چکے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں حقیقت میں۔ 8 فروری سے تحریک انصاف ملک گیر احتجاج جو سوابی سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد پورے ملک کی سڑکیں بند کی جائیں گی، احتجاج پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر تمام ممالک میں تمام چیپٹرز کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جو 2 کمیٹیاں بنی ہیں، ان کا دنیا کے تمام ممالک میں احتجاج کا پورا لائے عمل۔ بلوچستان میں 31 جنوری کو ہرنائی میں جو بڑا جلسہ، جس میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دی جائے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف جا رہی ہے۔ ابھی عمران خان کا جو پیغام ہے دوبارہ مزاحمتی تحریک کا، عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ نے پر دیے تو چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو۔ خان نے آج اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو بھی پیغام دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فائنل کال ٹھوس ہوگی، آپ نے گولیاں چلائیں، ہم نے شہادتیں دیں، لیکن اب ہم دوبارہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ ہوش گھما دیں گے۔ خان نے کہا کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی، نہ جھکوں گا، قوم کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا۔ اور پھر ملک گیر مہم کا ممبرشپ کا اعلان، حقیقی آزادی۔ خان نے ایک دفعہ پھر صفیں تیار کر دی ہیں، اور جو تبدیلیاں کی ہیں پنجاب میں، عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر لگایا، ایکٹنگ ریجنل صدر علی بخاری کو اسلام آباد میں، کے پی میں پہلے سے تبدیلیاں، اور مزید تبدیلیاں بھی اس ہفتے میں ہوں گی۔ اب یہ جو مزاحمتی گروپ ہے، انہوں نے خان تک پیغام پہنچایا کہ دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے تیار تھے، یہ ہمارا مذاق اڑاتے رہے۔ مذاکرات کے دوران انہوں نے حامد رضا کے مدرسے اور گھر پر چھاپا، 40 گاڑیوں کو چھاپا مارا، صرف طاقت کا زور دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور مزاحمتی گروپ نے کہا دیکھیں اس وقت یہ مکمل طور پر جوڈیشل پروسیس میں، سیاسی نظام میں، پارلیمنٹ میں، جو ایگزیکٹو ہے، الیکشن ہے، غرض یہ کہ پاکستان کے ہر عمل کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، اور یہاں سے صرف ہمیں کہتے ہیں جی خان کو بنی گالا بھیج دیں گے، صرف خاموش ہو جائے۔ اب جو مفاہمتی گروپ ہے، جو بیرسٹر گور، علی مین گنڈا پور اور دیگر کچھ رہنما ہیں، انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات ٹھیک ہوں گے تو ابھی دیکھیں بیرسٹر گور کی ملاقات کی خبریں بھی منظر ہیں یہاں پر۔ پبلک نیوز نے تو باقاعدہ کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی پس پردہ ملاقات ہوئی، اس میں بیرسٹر گور شامل تھے۔ اس کے بعد پھر اے آر وائی کی اسکرین پر عمران خان کی تصویر بھی آنے لگی۔ اب مطالبہ وہی جو ہمیشہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ عمران خان خاموش ہو جائیں۔ تحریک انصاف کی یہ جو رہنما مفاہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیت پر شک نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے بس رہا کروا لیں، لیکن ان کی سادگی اور بے خبری پہ یہی کہا جا سکتا ہے، میر تقی میر کا شعر جو ہے کہ ہم بھی کیا سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب عمران خان نے پھر اسی وجہ سے میڈیا میں تفصیل سے اپنا بیان صاف کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانے کے حساب کتاب کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ عمران خان نے کہا ہمارے لوگ قتل ہوئے، زخمی ہوئے، مسنگ ہیں، ملٹری کی جیلوں میں موجود ہیں، اور دنیا کی کبھی کسی تاریخ میں ملٹری فورسز نے اپنے شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولے۔ یہاں تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام پر گولیاں چلائی گئیں، اور یہ صرف اس وجہ سے جوڈیشل کمیشن سے بھاگ رہے کہ اس میں سارے طاقتور لوگ پھنستے ہیں۔ خان کے مقدمات پر 50 کروڑ انہوں نے جھوٹے مقدمات پر، اور باقی ججز اور وکلاء کو جو 1.5 ارب الگ قوم کے خون پیسنے کی کمائی سے، ٹیکسز سے جو آپ سے اکٹھا کرتے ہیں، وہ اس سیاسی انتقام میں سارا پیسہ لگا دیا۔ دیکھیں 36 لاکھ لوگ خانے کا لوگ چھوڑ کے ملک، اور ایجنسیاں کر کے آ رہی ہیں سوائے امن و امان کے علاوہ ہر کام۔ دہشت گردی کے حالات آپ کے سامنے، صرف تحریک انصاف کو کچل رہی ہیں۔
یحییٰ خان پارٹ 2 اور اس کی حکومت القادر اور توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیس بنا رہی ہے. ججز کی حالت آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو تفصیل بتا دوں, چیئرمین نیب کا تو آپ کو پتہ ہی, راجہ منہاس, انعام منہاس, جسے توشہ خانہ 2 کا کیس پکڑا گیا ہے, 5 دفعہ پہلے بھی اپیل سن چکا ہے. اس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات میں اور جیج کو حملہ کیس میں عمران خان کے خلاف وکیل ہے, پروسیکیوٹر. اندازہ کریں, اسے چونکہ صرف 26ویں آئینی ترمیم سے ایڈ ہاک جج بنا کے لگایا گیا, ایسی ترمیم جسے پاکستانی تسلیم ہی نہیں کرتے, غیر قانونی ترمیم, جو ضیاء الحق نے 7ویں اور مشرف نے 17ویں ترمیم جیسے شروع کی. اس میں عمران خان کا کیس اسی لیے لگایا گیا ایڈ ہاک جج کے پاس کہ یہاں ہائی کورٹ میں سزا دے دے. حالانکہ لندن کی عدالت میں یہ واضح طور پر وہ رقم جس کا کیس بنایا گیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. نہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا, نہ کوئی انکوائری کمیٹی جس نے انکوائری کی, نیب, پروسیکیوٹر, وہ سارے کے سارے اس واردات میں شامل. لیکن پیغام کیا دیا جا رہا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب ایک نئی ریڈ لائن آ گئی ہے, وہ ہے فیک نیوز. یعنی کسی نے خبر دی, اس کی خیر نہیں. ویسے تو دیکھیں ان کے صحافیوں کو فکر نہیں ہے, جو ٹاؤٹ صحافی ہیں, پیغام رساں ہیں, وہ تو پہلے ہی ان کی زبان بولتے ہیں, ان کے بوٹوں کی خوشبو سونگھتے ہیں, اور انہوں نے تو یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. یہ ریڈ لائن تو آپ کو, انہیں تو پیکا کا قانون کی کوئی ضرورت نہیں. یہ پیکا کا قانون تو صرف تحریک انصاف کے لیے لگایا گیا, اور تحریک انصاف اب اسی مقصد کے لیے دیکھیں اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس گئی کہ بلوچستان میں بلوچ سے ملنا, سندھ میں جی ڈی اے سے ملنا, اور ابھی جو نے بڑی کامیابی میں سمجھ رہا ہوں جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI سے, دیکھیں بہت سارے کنسرن ان کے ہیں, لیکن مشترکہ پریس کانفرنس میں وہ کامران مرتضیٰ, عمر ایوب اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو پہلے سیز فائر کر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں, اگلی تحریکوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے. کیونکہ مولانا بھی اس سے بڑا تنگ ہے, یہ یاد رکھیں. عمران خان نے اب KP حکومت کو 9 مئی اور 8 فروری کے الیکشن دھاندلی پہ کمیشن بنانے کا کہا ہے, تاکہ یہ چھوٹے موٹے ان کی جو مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائے. تو مولانا اگر دیکھیں ان کے ساتھ بنیادی معاملات پر کھڑا ہو گیا, جو حکومت کے ساتھ اس کے بھی ہیں, تو پھر فرق پڑے گا ضرور. اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی کا دورہ امریکہ نون لیگ کے گلے کی جو ہڈی بنا ہوا ہے, کیونکہ ایک طرف تو وہاں دیکھیں اوورسیز پاکستانی اپنی لابنگ کی مدد سے اب ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو ایک پورا آفیشیل خط 100 سے زائد لوگوں کا, جس میں کانگریس اور سینیٹرز کے تبادلہ خیال کے بعد انہوں نے حمایت کے لیے لکھ دیا. اب اس میں یہ سیکرٹری اسٹیٹ کو جو خط ہے اس میں 26 نومبر کے قتل عام کا ذمہ دار انہوں نے محسن نقوی کو ٹھہرایا. اس پہ باقاعدہ پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور یہ اب شروع ہو گیا معاملہ. نون لیگ اسی لیے اپنے آپ کو سے الگ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی اپنے ذاتی دورے پر ہے, حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا. لیکن وہاں 40 کروڑ جو انہوں نے دے کے ایک فرم, لابنگ فرم ہائر کی, جو انہیں ماموں بنا گئی. محسن نقوی کی اس نے ملاقات کرائی امریکی کانگریس کے ایک الیگزینڈر نامی کانگریس مین سے, جو 4 مرتبہ پاکستان پہلے بھی آ چکے ہیں, سیلاب زدگان میں, رفائی کاموں میں. ہر پارلیمنٹ میں اس طرح کے چند لوگ ہوتے ہیں جن کی ویلیو شیلیو کوئی نہیں ہوتی, وہ ایسے ہی بندہ ہے. اسے بڑی کامیاب ملاقات, جو خود بیچارہ 3 میں نہ 13 میں, اسے حکومت اس طرح پیش کری جس طرح وہ منڈی بہاؤدین سے, آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مشیر, انہوں نے ایک عرصہ پوری قوم کو ماموں بنایا. اب اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور دوست 2015 کا انہوں نے پکڑا ہے کہ جی وہ ہنگامی دورے کر کے آیا, اور اس نے ذرائع سے انہوں نے خبریں چلا دی جی امریکہ کا وفد آیا, پروجیکٹ بڑے بڑے سائن ہو گئے. حقیقت میں خود ان کے چینلز پہ خبر چل رہی ہے, خود ان کے چینلز پہ, جیو پہ چل رہی ہے, اور تو چھوڑیں کہ پاکستان کی امریکہ نے امداد بند کر دی. ثقافت کے نام پہ امداد دی جا رہی تھی, وہ بند ہوگی. توانائی کے 5 منصوبے تھے, ان کی امداد بند ہوگی. معاشی ترقی سے ملحقہ 4 بڑے منصوبے تھے, وہ بند ہو گئے. اور اب امریکہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اثر نو تمام امداد کا جائزہ لیا جائے گا. اور ابھی آپ کو امریکی ایڈمنسٹریشن کے ماضی قریب میں وہ ان کے بیانات یاد ہوں گے کہ ان فنڈز کی تحقیقات کریں گے, جس میں الیکشن فنڈنگ سب سے اہم ہے. کیونکہ اس میں آپ سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ یاد رکھیں کہ امریکہ کی کانگریس میں الیکشن دھاندلی پر جو قرارداد 368 کی پاس ہوئی, اس میں پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کے لیے سائفر بھیجنے والا ڈونلڈ 10 کروڑ ڈالر کی امداد. نام انہوں نے سے دہشت گردی کی جنگ اور اقتصادی اصلاحات رکھا, لیکن وہ سارے الیکشن پہ آپ کو پتہ لگے. اب وہ ساری امداد نہ صرف بند ہو گئی, حکومت کہہ رہی ہے ساڑی گال ہوگی, پر امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے تحقیقات شروع کرنی ہے. تو یہ بہت بڑی, اب ایک اور بہت بڑی دیکھیں پیش رفت آج ہوئی ہے, جو بتانا بہت سارے صحافی بھول گئے شاید. آج صحافیوں کا احتجاج جب ہو رہا تھا تو وہاں یورپی یونین کے نمائندہ, خصوصی انسانی حقوق کمیٹی کے نمائندہ, یہ اسلام آباد آئے ہوئے انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے. ان کی پاکستانی حکام سے بھی ملاقاتیں, سول سوسائٹی سے اور باقی سٹیک ہولڈر سے بھی. یہ یہاں پر پوری تفتیش کے لیے, آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں یورپ میں جو ملٹری عدالتوں سے سزائیں سنائی دیں گی سویلینز کو, جس پر انہوں نے کنڈیم کیا اور وہ GSP سٹیٹس کی طرف بات بھی گئی. اب یورپ میں انسانی حقوق کا معاملہ بہت بڑا ہے, یہ یاد رکھیں, سب کو پتہ ہے. اب یہاں پر جو صحافیوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک جو 26 نومبر میں ہوا خاص طور پر, انہوں نے وہ پوری رپورٹ مرتب کرنی ہے. حکومت کو اس بات کا پتہ ہی نہیں, ابھی ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے بعد پتہ لگ جائے. اب ہوا یہ کہ
یہاں صحافی سے ان کی ملاقات ہوئی, صحافی سے پوچھا احتجاج کی, اس نے کہا جی 3 سال کی قید ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر پیکا کا کیس, پیکا کا جو قانون بنایا گیا, سارے حالات پوچھے گئے. اس نے کہا جی سیاسی ورکرز احتجاج کریں, ڈی چوک تو گولیاں مار دیتے ہیں, انہوں نے احتجاج کے لیے سزا کا قانون الگ بنایا ہوا ہے, ووٹ ہم ڈالنے جائیں یہ الیکشن کے نتیجے بدل دیتے ہیں, جج اگر فیصلہ دے ان کی مرضی کے خلاف تو یہ پھر ٹریبیونل میں جج بدل دیتے ہیں, سپریم کورٹ ان کی مرضی کے خلاف نہ چلے تو آئینی بینچ بنا لیتے ہیں. سیاسی رہنما اگر متحرک ہو جائے تو ان کو گھروں سے جا کے اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی بیوی بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم لوگ رپورٹنگ کریں تو سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں, پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر پہلے تو فائر وال لگائی گئی تھی, اب ہمیں مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. اب یہ باتیں یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی لوگ سکوگ اس کا نام ہے, اب نمائندے کا نام میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے اس چکیا جائے گا بیچارہ. پھر سپریم کورٹ میں اب جو جوڈیشل آرڈر ہے وہ بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں 18ویں گریڈ کے افسر کے سامنے جسٹس کی مثال کوئی نہیں, سینئر جسٹس کی, اور جو پارلیمانی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا, ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا, میاں غوث کا بتایا, یہ ساری تفصیل بتائی. اب اس دیکھیں ساری صورتحال میں دیکھ رہا تھا دنیا کہاں جا رہی ہے. چیٹ جی پی ٹی امریکہ بنا رہا ہے, فیس بک میٹا بنا رہا ہے, گراک اس نے بنا لیا, ٹویٹر نے, ایکس نے, دنیا کے مختلف ممالک, پلیٹ فارم, ٹیکنالوجی. بھارت اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ماڈل تیار کر رہا ہے بھارتی زبانوں میں, آرٹیفیشیل فار بھارت کے نام سے, A1 فار بھارت. روسی زبان میں بنا رہا ہے, یاندیکس آرٹیفیشیل کے نام سے. جاپان نے RAD کے نام سے بنا رہی ہے, روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے. جنوبی کوریا اپنا NLP ماڈلز بنا رہا ہے جو کوریا کی زبان میں, مصنوعی ذہانت سے جو ان کی آپ کو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیجیٹل اسسٹنٹس, گاڑیاں وغیرہ. اور تو اور سعودی عرب نے نیوم میں پروجیکٹ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے منصوبے بنائے. عرب امارات محمد بن زید یونیورسٹی میں باقاعدہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا رہا ہے, وہ بھی بنا لیں گے. کینیڈا نے ایلیمنٹ آرٹیفیشیل بنایا ہوا ہے, اسرائیل نے سائبر سیکیورٹی اور اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم بنایا, آسٹریلیا ماحولیاتی تجربات کر رہا ہے, صحت کے شعبوں میں ان کا تو بہت ہائی لیول ہے. اب یہ ساری ضروریات جو پوری کر رہے ہیں اپنی معیشت کے مطابق بڑے بڑے پلیٹ فارمز. پاکستان میں کیا بنایا انہوں نے؟ ناجائز حکومت, 26ویں ترمیم, فارم 47, فائر وال, پیکا ایکٹ, کسی کو ماں بنا دیا, کسی کو ٹک ٹاکر بنا دیا, کسی کو ٹاؤٹ صحافی بنا دیا, کسی کو وزیر اعظم, کسی کو سمدھی. قوم کو یہ نوٹنکی, یہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج 1,15,000 انڈیکس کراس کر گئی. یہ نہیں بتاتے کہ ملک میں 4 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے. بے روزگاری کی شرح 10%, یہ تو کب 4 کہیں 6 کہیں جو مرضی کہیں. ذرا عوام کی قوت خرید ذرا چیک کریں, وہ خریدیں گے کیا بیچارے. اور یہاں 8-10 کے ایک کلب کو اسٹاک ایکسچینج کا نام دیا ہوا ہے. عمران خان کے دور کی 6.2 GDP حکومت دعویٰ کر رہی ہے, یہ ہمیں اب ملے گی کب؟ 2029 میں, یعنی 7 سال پیچھے ملک کو خود تسلیم کر رہے ہیں. جو 36 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے برین ڈرین, کہتے کوئی فرق نہیں پڑا. آج GDP مائنس پہ, کوئی فرق ہی نہیں پڑا. سرمایہ کاری زیرو, کہتے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اور کورونا کے دنوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری آتی رہی, اندازہ کریں, جو سب سے دنیا میں مشکل دور تھا. آج سب کچھ دنیا میں ٹھیک ہے, یہاں فارن انویسٹر پیر رکھنے کو تیار نہیں. جو موجودہ ہے وہ بھی جا رہا ہے. 2.5 سال سے سی پیک بند ہے, کام نہیں چل رہا اس پہ. سیاسی استحکام ہے نہیں, سیکیورٹی کے حالات ہے نہیں. چین اپنے انجینئرز ورکرز کو بلا رہا ہے. ابھی بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے میں دیکھیں, آج بھی 2 فوجی جو مطلب جان سے چلے گئے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ انٹرپول کے ذریعے کسی طرح ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو لے آئے ہیں, اور یہاں انہیں تاجر سمجھا رہے ہیں. عارف حبیب کہہ رہا تھا, تقریب جو انہوں نے کروائی, وہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے پاس جا کے, عمران خان کے پاس جا کے اختلافات کم کرے, ورنہ کسی صورت میں سیاسی استحکام سے ملک کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. لیکن انہیں ملک چلانے سے دلچسپی ہی نہیں ہے. بلاول زرداری انہی تاجروں سے گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری شکایتیں نہ لگائیں, ہمارے ساتھ آ کے بات کریں. اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں آپ بھی ہم سے بات کریں کہ پھر آپ نے بجٹ منظور کر رہا ہے تو ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھنی ہے. میرا نہیں خیال کہ بجٹ تک حکومت جائے گی. ابھی یہ تو بلاول صاحب اپنی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کو پیش کرنے جا رہا ہے. حالانکہ اسے اپنی تاریخ کا نہیں پتہ, نانا کی, والدہ کی. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھا, آپ کو پتہ ہے, 8 سال اس کے ساتھ رہا, ڈیڈی ڈیڈی کہتا تھا. یہ ریکارڈ میں موجود ہے. بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, بیٹے شاہ نواز کے ساتھ کیا ہوا, مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, بے نظیر کے ساتھ. تو یہ خدمت بلاول جاری رکھے گا تو یہ تاریخ پھر دہرائی جائے گی. تاریخ سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو ایک ہی چیز سیکھی کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. نون لیگ نے جس طرح لکھنا پڑھنا نہیں سیکھنا, انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھنا. لیکن پاکستانی تاریخ بنا رہے ہیں, اور یہ تاریخ جو ہے وہ آنے والی نسلیں بھی پڑھتی رہیں گی کہ یہاں پاکستان میں ہوتا کیا رہا,
کس طرح ہوتا رہا، کس ادارے کے ساتھ کس طرح کھلواڑ پاکستانیوں کے ساتھ۔ بہرحال 8 فروری کی تاریخ آئی ہے، ایک دفعہ پھر مزاحمت کا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے حرکت میں برکت ہے، جب یہ لوگ نکلیں گے اپنے پرامن حق کے لیے تو ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو سمجھ آئے گی یار پھر یہ معاملہ اب دنیا مختلف، اب وہ اینک تو اتار دی گئی ہے، اب اس نظر سے دیکھیں گے تو معاملات میں بہتری ہے۔ اب یورپی یونین کی بھی رپورٹ بنے گی، وہاں انسانی حقوق کا معاملہ جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو پھر نظر آئیں گے، اور بہت سی اور سی بھی خبریں ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔